ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، جگمگاتی لائٹس، ڈھول کی تھاپ، مہندی کی مہک اور رخصتی کے آنسو، مگر ان سب کے بیچ نیہا کا چہرہ ایک ایسی خاموشی سے ڈھکا ہوا تھا جو کسی طوفان سے پہلے کی ہو۔ وہ سرخ بھاری لہنگے میں ملبوس دلہن کی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے ماتھے پر جھومر، پلکوں پر نمی اور ہونٹوں پر تھکی ہوئی خاموشی تھی۔ سب مہمان کہہ رہے تھے، کتنی حسین لگ رہی ہے دلہن، بالکل پری جیسی، مگر نیہا کو اپنا آپ قید میں لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے یہ سب کسی فلم کا منظر ہو، جہاں وہ مرکزی کردار نہیں بلکہ ایک کٹھ پتلی تھی۔ رخصتی کے لمحے اس کی ماں نے نیہا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ سب کچھ اچھا ہوگا بیٹا، پریشان نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ پردیسی ہے مگر عزت دار اور صاحب حیثیت بھی ہے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ نیہا نے ماں کے آنسو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کیے، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ وہ جیسے سب کچھ سن رہی تھی مگر اندر سے کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتی، کیا یہ میرا نصیب ہے؟ بغیر جان پہچان کے کسی کے ساتھ زندگی گزار دینا، کیا وہ ایک حادثہ اسے اپنے والدین پر بوجھ بنا چکا تھا تو وہ اسے بس اپنے گھر سے چلتا کرتے رہے؟ ہاں، وہ بوجھ ہی تو تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کم تو نہیں تھا، جبکہ اس کی یہ سزا ابھی مزید طویل ہو رہی تھی۔ وہ بہت بار خود سے یہی سوال کرتی، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی خاموشی یاد آ جاتی، جو 2 ماہ سے کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ شادی کا کارڈ بھی محدود لوگوں تک ہی پہنچایا گیا تھا۔ نیہا کا نکاح بھی بس گھر کے چند افراد کی موجودگی میں ہوا۔ لڑکے کا چہرہ ایک خفیہ شخصیت کی طرح چھپایا جا رہا تھا، نہ کوئی رسم، نہ کوئی جھلک، صرف ایک تصویر، وہ بھی دھندلی سی، جو نیہا نے ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا تو نیہا کی زبان خود بخود قبول ہے بول گئی، جیسے وہ خود نہیں جانتی اسے کیا چاہیے، بس کوئی اور اس کی جگہ بول رہا تھا۔ نکاح کے بعد لڑکے کے ایک قریبی دوست نے آ کر نیہا سے کہا، مبارک ہو بھابھی، وہ بہت خاص انسان ہے جو آپ کا شوہر بن چکا ہے، بہت کیئرنگ اور سلجھا ہوا انسان ہے، آپ کو بہت خوش رکھے گا، اس کی پسند ہیں آپ، اور وہ خود سے منسلک لوگوں کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے۔ نیہا نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک بے نامی ڈر پنپنے لگا تھا، جیسے کسی ایسی وادی میں وہ داخل ہو رہی ہو جس کے اختتام کا کوئی نشان نہ ہو۔ اسے یہ بات بھی تھوڑی عجیب لگی کہ اس کا شوہر اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ رخصتی کے وقت جب ڈھول بجنے لگا تو نیہا کی بہنیں رو رو کر اسے گلے لگانا شروع ہو گئیں، جبکہ نیہا کی نظریں اس سجی ہوئی قیمتی کار کی طرف تھیں جو اس کی نئی زندگی کا پہلا دروازہ تھی، لیکن وہ دروازہ کھلتے ہی اس کی سانسیں جیسے بند ہونے لگیں۔ دعاؤں کے سائے میں کار میں بیٹھتے ہی ایک بار پھر اس کے دل نے کہا، کیا یہ سب سچ ہے یا صرف کوئی خواب یا پھر ایک خوفناک کھیل؟ کیا اس کا شوہر اسے سمجھے گا، اسے اپنائے گا؟ نیہا اس جلد بازی میں کیے نکاح کو صحیح نہیں سمجھ رہی تھی۔ بہت سے سوال اسے بے چین کیے ہوئے تھے، وہ ایک حادثہ اسے ابھی تک خوف زدہ کیے ہوئے تھا، انجان لوگوں سے سہمتی رہتی تھی وہ، لیکن اپنے باپ کی عزت اور بہنوں کے مستقبل کی خاطر اسے یہ نکاح کرنا پڑا، ورنہ وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ وہ بس خاموش تھی، جیسے اسے ہمیشہ سے سکھایا گیا تھا، لڑکی کی زندگی اس کے شوہر کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے اور اس کی مرضی پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لمبے سے گھونگھٹ کے نیچے اپنی نم آنکھوں کو چھپاتی اس نئے سفر پر وہ نکل چکی تھی۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے قریب بیٹھا وہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا، مسلسل اس کی ہی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، جیسے وہ نیہا کی سوچوں تک رسائی حاصل کر رہا ہو۔ رخصتی کے وقت نیہا کو گاڑی کے سفر میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، صرف کھڑکی سے باہر تیز اندھیرا، روشنی کے دھندلے عکس اور دل کی بڑھتی دھڑکن، یہی سب اس کا دھیان کھینچے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے، خاموش اور سنسان بنگلے کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا تو اندر اندھیرے اور گلابوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے شوہر کے پیچھے چلتی گھر میں داخل ہوئی۔
जैसे ही वो कमरे में पहुंची, महंगे पर्दों, नरम रोशनी और बिखरे गुलाबों से ये कमरा उसे हैरान कर गया। मगर फ़ौरन ही नेहा की निगाह सिर्फ एक वजूद पर ठहर गई थी। कमरे के बीच बैठा वो शख्स जिसे वो शौहर कहकर कबूल कर चुकी थी, मगर जानती तक ना थी। वो तो अभी तक उसका चेहरा भी ना देख सकी थी। अचानक वो शख्स पलटा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। उसके कदमों की चाप सुनते नेहा की सांसें मद्धम हो गई। नेहा ने अपना सर मुकम्मल झुका लिया था। वो सोचने लगी थी कि कैसे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा तलख सच इस शख्स को बताएगी जिसके साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी। उसे डर था कि क्या इस सच को जानने के बाद उसका शौहर उसे कबूल करेगा, लेकिन वो इस शख्स को धोखा भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये सच उसके शौहर को पहली रात ही मालूम चल जाता। नेहा के दिल की धड़कनें इस सोच के ज़ेरे असर बहुत तेज़ हो गई, जैसे उसका दिल सीने से बाहर आना चाहता था। दूसरी सिमत उसका शौहर नेहा के करीब आकर पहली बार उससे मुखातिब हुआ। इस शख्स की आवाज़ में गहराई और एक मानूस सी कशिश थी, जैसे वो पहले भी इस आवाज़ को सुन चुकी हो। वेलकम टू माई लाइफ। खड़ी क्यों हो, बैठो आकर, तुम थक गई होगी। नेहा डार्लिंग, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये पहला मौका था जब इस शख्स ने नेहा का नाम लिया था। नेहा के वजूद में एक लर्जिश सी दौड़ गई। ये अल्फाज अजनबी थे, लेकिन आवाज़ पहचानी हुई लग रही थी। नेहा को यूँ महसूस हुआ जैसे दिल की किसी गहरी तह में उसने इस आवाज़ को सुना हो। बिना हरकत किए वो ऐसे ही खड़ी रही, जबकि अगले ही लम्हे वो शख्स उसके करीब हुआ, इतना करीब कि नेहा की पलकें मज़ीद झुक गईं और बदन में लर्जिश शुरू हो गई। इस शख्स ने नेहा का सर्द पड़ रहा हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। देखो कैसे तुम्हारी हथेलियों पर मेरे नाम की मेहंदी है। तुम अब मेरी हो, सिर्फ मेरी नेहा। अब तुम मुझे दुदका नहीं सकती, शोर मचाकर तमाशा नहीं कर सकती। मैं हक रखता हूँ तुम पर, तुम जायज़ हो मेरे लिए। अब तुम मुझे अपना नहीं कह सकती। उसने अपनी बात कहते नेहा की उंगलियां लबों से लगा ली और उन पर एक तवील लम्स छोड़ा। नेहा का दिल जैसे रुकने लगा था। वो गायब दिमाग से इस लम्स को महसूस कर रही थी। इस शख्स की कही बात वो समझने से कासिर थी। वहीं वो शख्स फिर से झुका और अपनी पेशानी नेहा की हथेली से लगा दी। इस लम्हे जैसे सब कुछ मंजमद हो गया था। ना रोशनी हिली, ना खुशबू फैली, बस धड़कनों की आवाज़ और लम्स की हद्दत पूरे कमरे में महसूस की जा रही थी। नेहा बिल्कुल साख्त खड़ी थी कि अचानक वो शख्स उसके कान के करीब हुआ और नेहा का दुपट्टा खींचते हुए सर से उतार कर एक सरगोशी कर गया, जो नेहा की दुनिया पलट देने को काफ़ी थी। 3 माह पहले हुए हादसे को कहीं भूल तो नहीं गई, जबकि आज भी मेरे हवासों पर तुम्हारी खुशबू सवार है। जब भी इन लम्हात को सोचता हूँ, तुम्हारी नरमाहट मेरे वजूद को जलाकर खास्तर कर देती है। इस शख्स की कही बात सुन नेहा के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। कौन हो तुम? वो कांपते हाथों से इस शख्स को पीछे को धक्का देती बोली थी। अपने सामने खड़े शख्स पर नज़र पड़ते ही नेहा की आंखें जैसे उबल कर बाहर आ गईं। ये शख्स वही था, वही दरिंदा जिसने उसे बर्बाद किया था। ये वही आंखें थीं जिसे वो पिछले 3 माह से हर ख्वाब में देखकर खौफजदा हो जाती थी। ये वही मुजरिम था जिसने 3 माह पहले उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। यहाँ तक कि वो इस जालिम की निशानी अपने पेट में पाल रही थी। नेहा की बेसाख्ता चीख लबों तक आकर रुक गई। बेशक उसकी ज़ुबान बंद हो चुकी थी, मगर दिल चीख रहा था। वो मज़ीद पीछे हटने लगी, मगर उसके कदम सख्त हो गए थे। वो जानती थी वो जाएगी भी तो कहाँ, क्योंकि सामने खड़ा मर्द अब उसका शौहर बन चुका था। 3 माह पहले वो एक खिज़ां की शाम थी। नेहा मामूल के मुताबिक कॉलेज से वापस घर आ रही थी। पैदल चलना उसे पसंद था। वैसे भी कॉलेज उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अकेले ही वो पुरसुकून सी अपना बैग कांधे पर डाले छोटे कदमों के साथ चल रही थी, जैसे हमेशा वो घर आया करती। उसके हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन और दिल में ज़िंदगी के छोटे ख्वाब मौजूद थे। मगर आज हवा में कुछ अजीब था, जैसे खामोश दरख्तों की शाखें भी उसे खबरदार कर रही थीं।
وہ ابھی کالج سے ذرا سا ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہوش و حواس گنوائے اس شخص کی نشانہ بننے والی تھی۔ وہ تو اس شخص کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے چہرے پر ایک سپرے کر دی گئی تھی۔ یہ سب منٹوں میں ہوا تھا۔ وہ اسے بے ہوش کیے گاڑی میں ڈالے اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو ایک اجنبی بستر پر موجود تھی، اندھیرے کمرے میں، ایک سنسان گھر میں۔ اسے نہ جانے کیوں لایا گیا تھا۔ اس جگہ صرف خاموش اور دیواروں پر جھکی پرچھائیاں تھیں۔ نیہا نے خوف زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا تو اسے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا شخص نظر آیا جو کب سے اس کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ نیہا اسے دیکھ فوراً بستر سے نیچے اتری۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ چاہیے کیا تمہیں؟ کیوں اغوا کیا ہے مجھے؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ اس سے سوال کرتی 2 قدم آگے بڑھی تو اچانک اس شخص نے ہاتھ میں موجود ریموٹ سے کمرے کو روشن کر دیا، جبکہ اس شخص کا چہرہ دیکھ نیہا کو صدمہ لگا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ پچھلے 1 ماہ سے روز اپنے کالج کے باہر دیکھتی تھی۔ یہ وہی سی آنکھیں تھیں جن میں محبت سے زیادہ نیہا کے لیے جنون تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو پچھلے 1 ماہ سے اسے تنگ کر رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے اپنی خاص دوست بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ نیہا نے کتنی دفعہ اسے نظر انداز کیا، اسے صاف صاف منع کیا، مگر وہ ایک ہی ضد لگائے ہوئے تھا۔ نیہا کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کیوں اس نے یہ بات اپنے والدین سے چھپائی، جبکہ شاید آج عمران نامی یہ شخص اسے نہ کرتا۔ یہ سب تم نے کیا، 1000 دفعہ انکار کر چکی ہوں تمہیں، پھر کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کیوں کیا ہے مجھے؟ جانتے بھی ہو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے تمہیں؟ نیہا اپنے خوف پر قابو پاتی چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ وہیں عمران بنا کچھ کہے صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کی چیخوں سے لطف لے رہا ہو یا پھر جیسے وہ اس کے اندر اتر کر اسے سن رہا ہو۔ تمہیں کر کے نہیں لایا نیہا، بلکہ تمہیں اپنا بنانے لایا ہوں۔ مجھے نہ کسی سزا کی پرواہ ہے نہ ہی تمہارے انکار کی۔ بولا تھا بات مان لو، مجبور مت کرو۔ یار تم سنتی کیوں نہیں؟ کیوں میرے اندر کے اکسا رہی ہو؟ عمران اٹھ کر کھڑا ہوتا آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ نیہا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ وہ بس پیچھے کو قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ وہیں عمران تیزی سے قریب جاتا اس کی کمر کو دبوچے نیہا کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر سونگھنے لگا۔ تمہاری خوشبو میری سانسوں کو مزید بہکا دیتی ہے، تمہارا لمس مجھے مکمل جلا دیتا ہے، تمہاری آنکھیں مجھے قید کرتی ہیں اور تمہاری نازکی مجھے گھائل۔ بہت ترسا ہوں یہ سب محسوس کرنے کے لیے، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، آج تم مجھے انکار نہیں کر سکو گی۔ اس کی باتوں کے علاوہ گرم سانسوں کو اپنی گردن پہ محسوس کرتے نیہا تھر تھرا گئی۔ اس نے عمران کو دور کرنے کی کوشش کی مگر عمران نے اسے روکتے ہوئے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تمہیں توڑنے نہیں آیا، صرف چھونے آیا ہوں، دھیرے دھیرے محسوس کرنا چاہتا ہوں، اتنا کہ تم خود کہو عمران مجھے مزید پیار کرو، میرے اندر سما جاؤ۔ اپنی بات کہتا وہ آگے کو جھکا اور نیہا کی گردن پر رکھے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس جگہ کو اپنے لمس سے جلا رہا تھا جیسے وہ اس کی ہر سانس کو چکھ رہا ہو۔ نیہا کی ہتھیلیاں لرز رہی تھیں لیکن ہمت کرتے ہوئے اس نے زور سے اپنا پاؤں عمران کے پاؤں کے اوپر رکھے دباؤ ڈال دیا، جس سے وہ اس سے دور ہوا تو نیہا نے بنا اسے موقع دیے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہی وجہ ہے جو انکار کرتی رہی ہوں میں تمہیں، تم جیسے درندے کو کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں سمجھ سکتی کہ دوستی کرے، تم جیسے مجرموں کو جیل میں ہونا چاہیے جو لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اس کے جذبات کو روند کر اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں تو نہیں چھوڑوں گی میں، جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا لازمی دلواؤں گی تمہیں۔ وہ نفرت سے اسے کہہ کر واپسی کو پلٹی ہی تھی کہ عمران نے لہو رنگ آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے بے دردی سے نیہا کو بستر پر پھینکا۔ ایک لمحے کو نیہا کی سانسیں رک گئی تھیں، اس کا غصہ دیکھ نیہا کو خوف آیا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زیادہ نخرے آ رہے ہیں تجھے؟
بہت زبان چڑھی ہے تیری، اب اسی منہ سے صرف تیری چیخیں سنوں گا میں، بہت مزہ آیا ہوگا تھپڑ لگا کر، اصل مزہ تجھے میں دیتا ہوں اندر اندر گھس کر۔ بول کیسا محسوس ہوا مجھے چھو کر، اب جب تجھے اندر بھر دوں گا تب بتانا کیسا لگا، مجھے تو سزا دے گی 2 ٹکی کی عورت، حیثیت ہی کیا ہے تیری، مرد کی ختم کرنا ہی کام ہے تیرا، اب اپنی تجھ سے ختم کروں گا، پھر صرف تیرے وجود میں عمران بچے گا، خود کی پہچان بھول جائے گی تو، اپنے ہونے پر پچھتائے گی۔ نفرت سے پھنکارتا وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا، نیہا کو بے بس کیے اپنی منمانی کرنے لگا، وہ نیہا کی ہر چیخ ہر احتجاج کا گلا گھونٹ چکا تھا، وہ لمحہ وہ رات نیہا کے لیے اذیت کی انتہا بن گئی تھی، عمران نے جو کہا تھا کر کے دکھایا تھا، نیہا بستر پر تھی نیم بے جان حالت میں، جبکہ عمران اس کی آبرو کو لوٹ کر اسے تنہا چھوڑ اس گھر سے چلا گیا تھا، تب نیہا اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو سمیٹ اپنے گھر پہنچی تھی۔ اس کی حالت دیکھ اس کے والدین جان چکے تھے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ جو کل اس کی گمشدگی سے پریشان تھے، اب نیہا کو دیکھ یہ سوچ رہے تھے کاش وہ کبھی واپس نہ آتی، بدنام بیٹی صرف ایک بوجھ ہی تو بن جاتی ہے سب پر۔ نیہا ابھی اس غم سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اسے معلوم ہوا عمران کا بچہ اس کی کوکھ میں پل رہا ہے، تب اس کے والدین نے نیہا کی شادی کروانے کا سوچا اور عمران ہی آخر نیہا کا شوہر بن گیا، اب وہ اس کے سامنے کھڑا پھر سے اسے ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا، وہی سب یاد کروائے جو وہ کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ نیہا عمران کے سامنے کھڑی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھے، ماضی کو یاد کرتے ہوئے، اس کے ہونٹ خشک اور آنکھوں میں نمی تھی، اس کے ذہن میں بار بار وہی لمحہ لوٹ رہا تھا، عمران نے اسے تباہ و برباد کر ڈالا تھا، خوف کی ایک کپ کپی سے نیہا کے جسم میں دوڑ گئی، اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولتے عمران کی جانب دیکھا جو مسلسل اسے ہی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نیہا اس سے ڈرتی 2 قدم پیچھے ہٹی، اسے اس رات کی وہ سبھی اذیت آج بھی محسوس ہو رہی تھی، وہی عمران نے آگے بڑھتے اس کے کمر میں اپنا بازو ڈال کر اسے روکا تھا، نیہا نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں تپش اور ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ کیا اب بھی مجھ سے خوف زدہ ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، نیہا بالکل خاموش رہی، وہ اس سے نظریں چراتی آنکھیں بند کر چکی تھی، وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی، اس اچانک ہوئے دھماکے پر وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، اس کے خوف کو دیکھتے عمران نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اب بھی زخم باقی ہے، مگر کیا مجھے ایک موقع دو گی ان زخموں پر مرہم بننے کا؟ نیہا نے ویسے ہی آنکھیں بند کی رکھیں، جبکہ عمران اسے خود کے قریب کرتا آہستہ سے اس کی گردن پر تک پہنچا۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو نیہا، نازک سی سانس لیتے لرزتی ہوئی اور بے حد خوبصورت لڑکی جس کی خوشبو مجھے آج بھی پاگل کرتی ہے۔ اس کے جھلسا دینے والے لمس پر نیہا کی پلکیں لرزنے لگی، ہاتھ ہلکا سا اٹھا مگر وہ اسے روکنے کی ہمت نہ کر پائی، وہیں عمران نے اس کے کاندھے کو اپنی معتبر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی پشت پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں جیسے وہ برسوں کی محرومی چھونے میں سمیٹ رہا ہو۔ آج بھی یہ دل تمہارا دیوانہ ہے، غصے میں آ کر جو غلطی میں نے کی اسے سدھارنا چاہتا ہوں، تبھی تم پر شرعی حق حاصل کیا، مجھے بس ایک لمحہ دو نیہا اپنی محبت ثابت کرنے کا، جس میں تم کچھ نہ کہو، مجھے بالکل نہ روکو، بس رہنے دو خود کو میرے حوالے، میں اس حد تک تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سوا سانس نہ لے سکو۔ نیہا کی خاموشی کو عمران نے اس کی اجازت سمجھتے آہستہ سے اسے پلٹایا اور اس کی موجود کرتی کی زپ کھولتا اسے نیچے کھسکانے لگا، ساتھ ہی وہ اپنا چہرہ اس کی قریب لے جاتا اپنے مہکانے لگا تھا۔ اس کے نرم جیسے ہی آہستہ آہستہ شدت پکڑنی شروع کی، نیہا کانپ اٹھی، وہ تو ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے سالوں کی پیاس، ہر لمس کی طلب اب جمع ہو چکی ہو۔ نیہا نے ایک لمحے کو خود کو آزاد چھوڑ دیا یا پھر ہار تسلیم کر لی، عمران بھی مزید بہکتا ہوا اس کی مکمل اتارتا نیہا کا رخ اپنی جانب کیے مدہوش ہوتی نظروں کے ساتھ اس کی دکھاتے ہوئے اس کی روح نچوڑنے لگا۔
عمران کی بے باکی اپنی گردن کاندھے اور نیچے کی جانب سہتے ہوئے نیہا کی سانسیں رکنے والی ہو چکی تھیں۔ اس کے دل نے پسلیاں توڑ کر باہر آنا شروع کر دیا تھا۔ عمران صبر کا دامن کھوتا، اسے بازوؤں میں اٹھائے بستر کی جانب لے جاتا، نیہا کو وہاں لٹا کر خود کو ہر پردے سے آزاد کیے نیہا کے کھینچنے لگا تو خوفزدہ ہوتے نیہا نے آنکھیں کھول اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا تھا، جو کب سے ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا آپ بہت بہادر محسوس ہوا۔ نہیں عمران، مجھ سے دور رہو، میں آج تمہارا ظلم نہیں سہوں گی۔ تم نے جو کیا وہ گناہ تھا، ظلم تھا، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بے شک تم اب شوہر ہو میرا، تمہیں اپنا حق چاہیے، مگر میں تمہیں خود کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ تم نے مجھے بہت اذیت دی ہے، لیکن اب میں اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ نیہا نے نم آنکھوں سے اسے کہا، جن میں ایک عزم تھا۔ وہ جو کچھ وقت پہلے خوف زدہ تھی، اب کہیں بہادر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے عمران نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نیہا کا پیٹ دیکھا اور پھر قہقہ لگائے ہنس دیا۔ تمہیں کیا بے وقوف لگتا ہوں میں، جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا، خود پر ضبط کیے ظلم کروں گا؟ سب جانتا ہوں میں، یہ صرف بہانے ہیں تمہارے، پھر سے نخرے کر رہی ہو، ناٹک کر رہی ہو۔ شاید زبردستی کروانے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں، پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ زہر کھند لہجے میں بولا اور کھینچتے ہوئے اس کا اتارنے لگا۔ لمحوں میں عمران کے چہرے پر سخت تاثرات آئے تھے۔ نیہا نے پھر سے اسے دور کرتے عمران کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ دور رہو مجھ سے جاہل آدمی، ایک دفعہ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ ماں بننے والی ہوں میں تمہارے بچے کی، تمہاری نشانی میرے پیٹ میں پڑ رہی ہے، کیا چاہتے ہو پھر سے تمہاری سہ کر مر جائے وہ؟ تب میں نے وہ سب برداشت کر لیا تھا، اب اپنے بچے کی خاطر جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، وہیں عمران کو اپنے ہاتھ رکھے لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اگلے پل وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ اسے نیہا کی یہ حرکت اور باتیں تیش دلا چکی تھیں۔ اسے یہ سب نیہا کا ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ عمران کی قربت نہیں چاہتی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ بے دردی سے نیہا کے قابض ہوتا، اس کے اٹھائے خود اس کے ان دونوں کا ملاپ کروا چکا تھا۔ نیہا چیختی ہوئی اپنی بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جس کی پرواہ کیے بغیر وہ ان دونوں کے وجود کو شروع ہو گیا۔ 3 ماہ کا بند جیسے اب ٹوٹا تھا۔ وہ بغیر کسی رحم کے اپنا حق نیہا سے وصول کر رہا تھا۔ وہ چیختی رہی، اسے روکتی رہی، پر وہ ویسے ہی اس کے اندر، یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ پر عمران نہ رکا۔ اسے نیہا کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، پر وہ اس بات سے انجان تھا کہ خود کی ہی اولاد کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ۔ پیارے ریڈرز، آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ بہت پسند آتا ہے تو میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کا اینڈ کر دوں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اور زیادہ ایپیسوڈ بنائے جائیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں بتائیں، اور باقی آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور بہت زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی محبت ہمیں موصول ہو چکے۔